صفحہ نمبر 45۔ آج ہم سورۃ الذاریات شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الذاریات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سورہ قاف کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الذاریات کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الذاریات ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ میں ہی یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ والذاریات۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے 66 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 51 نمبر ہے، یعنی 50 صورتیں اس سے پہلے گزر چکی۔ اس سورت کی 3 رکوع ہیں اور اس کی 60 آیات ہیں۔ 3 رکوع اور اس کی 60 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذاریات۔ یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ والذاریات، اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائی ہیں اس سورت کے اندر۔ فرمایا والذاریات، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں، ذروا اڑانا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سوا انسان کے لیے کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے مجھے نبی کی قسم ہے، یا مجھے رسول کی قسم ہے، مجھے پیر صاحب کی قسم ہے، یا مجھے مسجد کی قسم ہے، مسجد کی قسم ہے۔ فرمایا ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے سوا کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ وہ شخص جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ اور یہ ضابطہ اور قانون ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی ضابطے اور قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک قسم ہوتی ہے کسی چیز کی عظمت کی قسم اٹھانا، ایک قسم اب اللہ تعالیٰ سے عظیم تو کوئی چیز ہے نہیں ہے، اور ایک قسم ہوتی ہے بطور شہادت کے۔ اب شہادت کی جو قسم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم یہاں پر اٹھائی ہے وہ قسم شہادت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی قسم اٹھا کر اس کو بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح مدعا جو ہے اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کو اپنے دعوے کی صداقت کے لیے اس کو قسم اٹھانی پڑتی ہے، اور جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ قسم جھوٹی اٹھائی تو مجھے سزا مل سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر ہواؤں کی قسمیں اٹھائی ہیں یا جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں
اللہ तबारक व ताला ने क़यामत के कायम होने पर बतौर दलाइल के इनको पेश किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फल हामिलाती, बस कसम है उन हवाओं की, अल हामिलाती जो उठाने वाली हैं, विक़रा बोझ को। बोझ किसका? बादलों का। फरमाया फल जारियात युसरा, बस कसम है उन हवाओं की जो चलने वाली हैं आसानी के साथ। अल्लाह तबारक व ताला आसानी के साथ उनको चलाएं तो वो चलती हैं। फल मुक़स्सिमाती अमरा, कसम है उन हवाओं की जो तकसीम करने वाली हैं मामलात को। मामलात को यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ उन हवाओं को हुक्म दिया है कि बादलों को पहुँचाना है, वहाँ तक वो बादलों को पहुँचाती हैं। एक तफसीर के मुताबिक तो जिन चीज़ों की कस्में अल्लाह तबारक व ताला ने उठाई, जिन चीज़ों की सिफ़ात को अल्लाह ने बयान किया, वो क्या है? यहाँ पर हवा है। लेकिन दूसरी तफसीर के मुताबिक क्या है? दूसरी तफसीर के मुताबिक फरमाया कि वज़ारियात ज़रवा, यहाँ पर तो अल्लाह तबारक व ताला ने हवाओं की कसम उठाई। फल हामिलाती विक़रा, हामिलात से मुराद बादल हैं, बादलों की अल्लाह ने कसम उठाई, क्योंकि बादल जो हैं वो बड़ी वज़नी चीज़ों को उठाते हैं। उसके अंदर पानी भी होता है, उसके अंदर ओले होते हैं, बर्फ़ होती है। तो यहाँ पर हामिलात से मुराद दूसरी तफसीर के मुताबिक क्या है? बादल, बादल उठाने वाले हैं बोझ को। फल जारियात युसरा, जारियात चलने वाली, समंदर के अंदर चलने वाली जो कश्तियाँ हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी कसम उठाई। और मुक़स्सिमात, दूसरी तफसीर के मुताबिक इससे मुराद क्या हैं? फरिश्ते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला उनकी कसम उठा रहे हैं कि वो बादलों को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से चलाते हैं। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा तुअदून लसादिक, इन्नमा बेशक वो चीज़ या वो बात, तुअदूना जिसका तुमसे वादा किया जाता है, लसादिक अलबत्ता सच्चा है। वो वादा क्या है? जिस चीज़ का वादा तुम्हारे साथ किया जाता है वो वादा क्या है? सच्चा है। और वो वादा कौन सा है? मैं व इन्नद दीना, और बेशक दीना जज़ा लवाक़ी अलबत्ता वाक़ होने वाली है। दीन से मुराद जज़ा भी है, बदला भी है। पढ़ते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है या बदले के दिन का मालिक है। जज़ा भी कहते हैं, बदला भी कहते हैं। तो फरमाया व इन्नद दीना, और बेशक जज़ा या बेशक बदला, लवाक़ी अलबत्ता वाक़े होने वाला है। क्या मुराद? मुराद ये है कि अलबत्ता क़यामत का दिन आने वाला है, क़यामत कायम होने वाली है। और जब क़यामत कायम होगी तो फिर जज़ा और सज़ा भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारे अमाल के मुताबिक। जो तुमने किया होगा तुम्हारा नामे अमाल तुम्हें थमा दिया जाएगा। मुजरम के सामने उसके नामे अमाल को पेश किया जाएगा और वो अपने अमाल को देखेगा तो क्या कहेगा? या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। वो क्या कहेगा? कहेगा क्या हो गया इस किताब को कि इसने हमारी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, किसी बात को नहीं छोड़ा, ना छोटी बात को ना बड़ी बात को। यहाँ तक कि हमने जो आँखों के साथ इशारे किए थे या हमने अपने हाथों के साथ किसी को तकलीफ़ दी थी, वो सब कुछ इसने शुमार कर दिया है, इसके किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और हमारे सामने ये सारी बातें जो हैं वो हाजिर हैं, इसने पेश कर दिया है। तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने ज़र्रा बराबर नेकी का अमल किया होगा वो उसको अपनी आंखों से देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको अपनी आंखों से देख लेगा। तो फरमाया कि वो दिन वाक़या होने वाला है, क़यामत आने वाली है और ज़रूर बर ज़रूर वो आकर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आसमान की कसम उठाई, फरमाया वस्समाई, कसम है आसमान की, ज़ातिल हुबुक, हुबुक हिबकुन या हिबकतुन की जमा है और इसका माना क्या होता है? रास्ता। कसम है आसमान की ज़ातिल हुबुक, जो रास्तों वाला है।
دیکھیں ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین پر راستے بنے ہوتے ہیں اور ان راستوں پر انسان حیوان وغیرہ چلتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پر بھی راستے ہیں، ان راستوں پر کون چلتا ہے؟ فرشتے چلتے ہیں، سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، ستارے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج، چاند اور ستارے یہ جسم کے لحاظ سے انسان سے بہت بڑے ہیں لیکن مجبور محض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے راستے کو خود بنا لیتا ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے راستے پر چل سکتا ہے، تیزی سے بھاگ بھی سکتا ہے، آرام سے بھی چل سکتا ہے، پیچھے بھی مڑ سکتا ہے، دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورج، چاند اور ستارے مجبور محض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس راستے پر لگا دیا ہے وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ اپنی رفتار میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی راستوں پر لگا دیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے لیکن سورج، چاند اور ستاروں کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند ان کی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی ہے اور ایک دن آئے گا ان سے روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، روشنی لے لی جائے گی اور ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کا کیا قصور ہے، ان کو دوزخ کے اندر کیوں پھینکا جائے گا؟ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کو بطور سزا کے دوزخ کے اندر نہیں پھینکا جائے گا بلکہ ان مشرکین کو دکھلانے اور بتلانے کے لیے پھینکا جائے گا جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، جو ان کی عبادت کرتے تھے، صرف اور صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ وہ ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے، دیکھو آج یہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو راستوں والا ہے۔ انکم، بے شک تم، لفی قول، البتہ ایسی بات میں ہو، مختلفین، مختلف جو مختلف ہے۔ قول مختلف سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک کے بارے میں ان لوگوں کے قول مختلف تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، کوئی کہتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ یہ کسی سے سن کے آتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر بتلاتے ہیں، کوئی یہ کہتا کہ یہ جادو کی کتاب ہے، کوئی کہتا یہ شاعری کی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے بارے میں ان کے قول کیا تھے؟ مختلف تھے۔ اور قول مختلف سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی لیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان لوگوں کے قول مختلف تھے۔ کوئی کہتا نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہتا، کوئی کاذب کہتا۔ تو فرمایا قول مختلف۔ اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے لوگ قیامت بھی مراد لیتے ہیں۔ تفسیر میں قیامت بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کے بارے میں بھی ان کے قول مختلف تھے۔ جو اہل حق ہیں وہ یہ کہتے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جو حق پر نہیں تھے ان کے بارے میں ہم نے اسی پچھلی صورت کے اندر پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی تو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ لوٹنا جو ہے وہ دور کی بات ہے، یعنی وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم، بے شک تم، لفی قول، البتہ ایسی بات میں ہو، مختلف جو مختلف ہے، یؤفکو، پھیرا جاتا ہے، انہو، اس سے، من، اس شخص کو، افک، جو پھیرا گیا، یعنی جس نے بات کو مان لیا، سیدھے راستے پر چلا، وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور جس نے اپنے لیے ٹیڑھے راستے کا انتخاب کیا تو وہ راستے سے پھر گیا، وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الخراصون،
یہاں پر خرص بمعنی اندازے کے ہے۔ جب باغ کے اندر جائیں، ان کے درختوں کو دیکھیں تو اوپر جو پھل لگا ہوگا نا، تو باغبان جو ہے وہ اندازہ لگائے گا کہ اس کا پھل کتنا ہے، اس پھل میں زکوٰۃ کتنی پڑے گی۔ یہ کھجور کے درخت ہیں اور کھجوریں جو ہیں وہ صحیح کتنی ہوگی، خشک کتنی ہوگی، یا انگور ہیں تو ان میں منقع کتنا ہوگا، کشمش کتنا ہوگا۔ تو یہ جو باغ میں رہتا ہے یا باغ میں جاتا ہے، باغبان کی عادت ہوتی ہے وہ دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے۔ تو یہاں پر خرص بمعنی اندازہ کیا ہے، اور اس آیت میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الخراسون، ہلاک کر دیے گئے الخراسون، اٹکل سے باتیں کرنے والے، اندازے سے باتیں کرنے والے۔ اٹکل پچو کی باتیں کرنے والوں کی اسلام میں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بیان کر دیا قیامت واقعہ ہونے والی ہے، تو پھر اس میں اٹکل سے کام، اندازے سے کام نہ لیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تو تم اس بات کو سن کر، اللہ کے حکم کو سن کر فوراً اس بات کی تصدیق کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ جب تم اس بات کی تصدیق کر کے اس پر ایمان لاؤ گے، پھر ہی تم راہ راست پر قائم رہ سکتے ہو۔ اگر تم نے اس میں اٹکل پچو کی باتیں کرنا شروع کر دی، اندازے کی باتیں کرنا شروع کر دی، فرمایا تم راستے سے پھر جاؤ گے اور پھر تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔